الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. معزز سامعین ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آج ہمیں ایمان و یقین کی مجلس میں، اس کی یاد کی مجلس میں جمع ہو کر بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے افضل مخلوق انسان کو بنایا اللہ پاک. ظاہری اعتبار سے انسان بہت کمزور ہے، لیکن باطنی اعتبار سے انسان سے بڑا طاقتور مخلوق میں کوئی نہیں. اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی کفالت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ مدد کرتے ہیں جب وہ اعمال کے ساتھ جڑ کر ہوتا ہے. تب جب کسی بندے کی زندگی سے اعمال ختم ہو جائے، دین محمدیہ ختم ہو جائے، شریعت ختم ہو جائے اور اصول دین نکلتا چلے جائے، وہ انسان ہمیشہ پریشان ہوتا ہے. وہ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں ملوث ہوتا ہے، جو انسان اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے. آج اس دور میں پریشانیوں کی برسات ہے، برسات ہی نہیں بلکہ پریشانیوں کا طوفان گرا ہوا ہے انسان. ماں باپ کو اولاد ستا رہی ہے، ماں باپ رات اٹھ کر رو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے. میاں بیوی میں پریشانی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے پریشان، اللہ کی پناہ پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے. اولاد اپنے ماں باپ سے پریشان. یہ آج اس روحانی لائن سے سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں. جب کوئی شخص بلاتا ہے مجھے، کسی کے گھر پر جاتا ہوں، ایک ایک گھر میں جو ہے ہزاروں پریشانیاں. کس کی سنے کس کی نہ سنے، ہر شخص پریشان. دین سے دور ہو گیا، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا. پریشانی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. جو شخص کسی کھیت میں جام کو بویا تو جام ہی کا درخت آئے گا. کوئی بے وقوف انسان جام کو بو کر آم کی امید رکھے تو وہ دنیا کا بے وقوف انسان. اسی طرح جو شخص شریعت کو چھوڑ کر، اللہ کی یاد ذکر اللہ کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، تلاوت کو چھوڑ کر، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ کر سکون تلاش کرے گا، اس کی مثال اس بے وقوف سے بھی بڑی ہے جو جام پیرنے کے بعد آم کی امید رکھا تھا. اسی لیے جو ہے اپنی زندگیوں کو سنوارو، اپنی زندگیوں کو اللہ کی یاد میں
غرق کرو، صبح شام اللہ 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 پڑھو اللہ کا نام۔ اللہ آپ کی زندگیوں سے ایسے پریشانیوں کو نکالا آپ خود تعجب ہو جائے۔ اس کے باوجود آج انسان اپنا دماغ استعمال کر کر اللہ سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے فرمان ہے کامیابی دین میں ہے، لیکن یہ انسان صبح شام رات کو دن میں سکون تلاش کر رہا ہے دنیا کی چیزوں میں۔ اگر دنیا کی چیزوں میں سکون ہوتا، بڑے بڑے مالدار نیند کی دوائی ہاسپٹل سے لے کر نہیں کھاتے تھے، سکون کی دوائیں لے کر ڈپریشن نام کی بیماری میں ملوث نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ آج ان کی زندگیوں سے دین ختم ہو گیا۔ ہر بچہ ہر عورت ہر مرد پریشان ہے، ہر زندگی کے اندر وبال۔ ہاسپٹلوں کے اندر جائیں، ایسی بیماریوں کا نام بتاتے ہیں، ڈاکٹر سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ کسی کو بخار آتی تھی، کسی کو سر درد آتا تھا، آج ایسا نہیں ہے زمانہ۔ آج ہر کسی کو ایسی بیماری لگی ہے جس کا نام جاننے کے لیے ڈاکٹر کے پاس مہینے پھرنا پڑتا تھا۔ طبیعت کو جاننے کے لیے کیا ہوا بول کر سال گزر گئے، پیشنٹ کو بھی معلوم نہیں، ڈاکٹر کو بھی معلوم نہیں کہ کیا بیماری ہے اس کو۔ اسی کا نام روحانیت ہے، اسی کا نام غیب کا مار ہے، اسی کا نام کالی چیز ہے جو انسان کو مار رہی ہے۔ ہاں، مارنے والا نظر نہیں آئے گا لیکن درد ضرور ہوگا۔ انہی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کسی کے اولاد پریشان ہے، کسی کے ماں باپ، کسی کے بھائی بہن، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی کے گھر میں بے برکتی ہے، کسی کے گھر میں بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ ہاسپٹل کو جا رہے ہیں، کمانا تلاش کر رہے ہیں، سکون تلاش کر رہے ہیں، لیکن کیا کرنا ہے؟ کس در کو جائیں، کس در پر اپنا ماتھا ٹیکیں، کس کو پکارے؟ وہ اللہ کو پکارے۔ جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی سن لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگ گئی تھی، تہمت لگی۔ خارون کے لیے حضرت موسیٰ نے بدعا فرمائے، تو تیرا سامان سمیت غرق ہو جا زمین پر۔ خارون کو زمین نگلتے گئی، خارون چیخ کر کہتا رہا، موسیٰ مجھے بچا لو، موسیٰ مجھے بچا لو۔ جب کمر تک گیا تب بھی پکارا، اے موسیٰ مجھے بچا لو۔ جب سینے تک گیا تب بھی پکارا، حلق تک ڈوبا تب بھی پکارا، سارا ہی ڈوب کر چلا گیا۔ خدا بندے کریم حضرت موسیٰ سے فرمانے لگے، موسیٰ وہ میرا بندہ پکارتا رہا، مجھے اپنی عزت و جلالت کے قسم موسیٰ مجھے ایک بار بھی پکار دیتا تو میرا رب اسے بچا دیتا۔ تو رب کو پکارو، صبح شام رب کو پکارو۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، دنیا اس کو گھیر لیتی ہے، دنیا اس کو جکڑ لیتی ہے۔ اللہ کی یاد دلوں کو تازہ کرتی ہے، اللہ کی یاد دلوں کو تازہ کرتی ہے، اللہ کی یاد دنیا کی زندگی کو بھی سکون کی بناتی ہے، آخرت کی زندگی کو بھی سکون کی بناتی ہے۔ اللہ کی یاد میں صبح شام بتاؤ، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت گھروں کے اندر کرو، نمازوں کی کثرت کرو، عشاء اور 4 نوافل نمازوں کی پابندی کرو۔ ان سب کو چھوڑ کر غیر غلط عاملوں کے پاس جا کر اپنا ایمان برباد نہ کریں، اپنا اعمال برباد نہ کریں، شرک و بدعت میں پھنس کر کلمے والی نعمت سے محروم نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء حق کو ہمیشہ بھیجتا رہا، وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، پریشان لوگوں کو وظائف دیا کرتے تھے۔ جو بندہ جو بھی پریشانی میں ہو، اللہ کے کلام میں اس پریشانی کا حل ضرور موجود ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیثوں میں جب جھانک کر ڈوب کر دیکھتے ہیں تو اس پریشانی کا حل مل جاتا ہے۔ علماء اس کے لیے کتابیں تیار کریں تاکہ عام آدمی کو ڈھونڈنے کا بھی نہیں موقع ملا تو اس کتاب کو دیکھ لیں۔ اس کتاب میں فلانی دعا، دعاؤں کی کتاب میں دعا تلاش کر پڑھے، انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو لوگوں کو ذکر بتاتا ہوں، وظائف بتاتا ہوں، ہاں کوئی علاج ہے روحانی وہ بھی کرتا ہوں، لیکن آدمیوں کو لوگوں کو سب سے زیادہ ذکر کی طرف متوجہ کرتا ہوں، کیونکہ بندہ جب ذکر کرتا ہے تمام روحانی بیماریوں سے اللہ حفاظت فرماتا ہے، تمام اندیکھے حملوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اندیکھے سے مراد شیاطین جادو کی مار سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ آج سب کو چھوڑ کر نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، عاملوں کے دربار پر اپنی کامیابی تلاش کرتے ہیں۔ قیامت کی صبح آ سکتی ہے لیکن ایسے عاملوں سے آپ کی پریشانیاں حل نہیں ہوئی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نیمبو اور نارل کے پیچھے کر دے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، آپ کا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ صبح شام اللہ کا نام لو، اللہ 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 اللہ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں میں آتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کو پکارو صبح شام اللہ کو پکارو، اللہ ہر شخص کی پریشانی دور فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ کا ذکر صبح شام کثرت سے کرو۔ کثرت سے مراد صبح میں 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، 100 مرتبہ استغفار پڑھو، پھر شام کے عصر کے بعد یا سونے سے پہلے تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھو، استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ پڑھو، روزانہ ایک پارہ کلام مجید کا پڑھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ اس کے بجائے آپ پریشانیوں کے گن گائیں گے، لوگوں سے اپنی پریشانی سنائیں گے، خدا پاک کی قسم کوئی مخلوق ہماری پریشانی میں مدد نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، گھروں کے اندر اللہ کے ذکر کو خوب سجاؤ، اللہ کا نام کی دعوت کو لوگوں کو۔ کوئی آپ سے پریشانی سنائے، اس شخص سے کہو بندے نماز پڑھ، اللہ کا ذکر کر، تیری پریشانی دور ہو جائے گی، تیری مصیبت دور ہو جائے گی۔ آج اس محفل میں آج ذکر کی محفل بھی لگے گی، اسی لیے بیان کو مختصر کر رہا ہوں۔ ذکر سے پیدا ہوتا ہے، ذکر کرنے والے کو اللہ ولایت کا لباس پہناتے ہیں، وقت کا ولی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ ہمیشہ ذکر کرتے تھے، ذکر کر کر ہی ولی بنتے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کی مثال زندے کی بتائے، جو ذکر نہیں کرتا وہ اس کی مثال مردے کی جیسی۔ جو زبان ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے، غیبت سے، جھوٹ سے، بخل سے پاک ہے۔ جو بندہ ذکر چھوڑ دیتا ہے وہ بیکار کی باتیں کر کر، غیبت کر کر اپنے نام اعمال کو گناہوں سے بھر لیتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے سجائیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ سب لوگ ذکر کریں گے، زور سے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے۔